پڑھا تھا، آج انشاءاللہ یہیں سے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں اپنی پہلی اگزامپل دوبارہ لکھتا ہوں وچ از الرجل، ٹھیک ہے، الرجل موجود فی البیت، ٹھیک ہے۔ غور کیجیے گا کہ الرجل آپ کا مبتدا ہے، موجود ہونا اس کی خبر ہے، اور فی البیت یعنی وہ گھر میں موجود ہے، یہ اسی خبر کے متعلق ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے وچ از متعلق خبر۔ اور اب دیکھ رہے ہیں فی آپ کو حروف جارہ، بیت آپ کا مجرور، اور جار اور مجرور مل کر متعلق خبر بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ بعض اوقات جملے میں نا، جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہوتی، صرف متعلق خبر ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں کہتا، اگر میں اس کا اردو ترجمہ کروں تو یہ بنے گا آدمی موجود ہے گھر میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دیتا کہ آدمی گھر میں ہے، گھر میں ہے، تو یہ بھی تو بات کی سینس بنا رہا ہے نا کہ آدمی گھر میں ہے، موجود ہونا ہم نے نہیں لکھا، تو موجود ہونا یہاں اس کی خبر تھی۔ اب اس سچویشن میں اس کا کیسے ترجمہ کریں گے؟ ہم بیسیکلی ڈائریکٹلی اس کی جو متعلق خبر تھی وہ لکھیں گے۔ جیسے آدمی تو مبتدا ہے آپ کہوگے الرجل، ٹھیک ہے، الرجل۔ اب گھر میں کی عربی کیا ہے؟ فی البیت، فی البیت۔ تو اب اس سچویشن میں دیکھیے کہ آپ کا جو خبر ہے نا، وہ آپ کا بیسیکلی متعلق خبر ہے، یعنی خبر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کی خبر تھی اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں محذوف ہونا، ٹھیک ہے، یعنی حذف ہونا، ختم ہونا، جسے آپ کہہ سکتے ہو انگلش میں سمجھنے کے لیے سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب بہت سارے ورڈ میں نالج میں کے سائلنٹ ہے، تو اس طرح سے ہم کہیں گے یہاں اس کی خبر تھی جو کہ محذوف ہے یا سائلنٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس سچویشن میں اب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ خبر ہے یا متعلق خبر ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا کہ جو متعلق خبر ہوتی ہیں یہ حروف جارہ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب فی البیتی یہ حروف جارہ ہے، اور بیت آپ کا مجرور ہے، وچ مینز یہ جار مجرور ہے اصل میں۔ تو جار مجرور جملے میں متعلق خبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا مبتدا، اور یہ آپ کا متعلق خبر ہو گیا، اور یہ مبتدا اور متعلق خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بناتا ہے۔ اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ گرامر والے بعض اوقات متعلق خبر کو نا 2-3 نام دے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ متعلق خبر ہے، یعنی اگر خبر موجود نہیں ہے تو مبتدا اور متعلق خبر مل کر جملہ اسمیہ بناتی ہے۔ دوسرا، ایک تو چلو میں یہ نام دے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قائم مقام خبر ہے، قائم مقام خبر۔ ورڈ سے پریشان نہیں ہونا، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اٹس لائک جیسے خبر جو تھی وہ پریزیڈنٹ تھا، تو جو متعلق خبر ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وائس پریزیڈنٹ ہے اب، ٹھیک ہے نا۔ سو قائم مقام خبر جیسے ناظم ہے، یعنی قائم مقام خبر کا لفظ سمجھنا ہو تو خبر کے مقام پر قائم ہے، قائم مطلب کھڑا ہونا، تو متعلق خبر کو وہ کہتے ہیں کہ یہ قائم مقام خبر بھی ہے، یہ اس کو دوسرا نام ہے۔ تیسری رائے یہ کہتی ہے کہ یہ ایکچوئل اب خبر بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکچولی خبر ہے، متعلق خبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، قائم مقام خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایکچولی خبر بھی جو اس کے حوالے سے کوئی، دیکھیں خبر کی سمپل ڈیفینیشن کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیتا ہے، مبتدا کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیسکلی ہم خبر کی ڈیفینیشن جانتے ہیں۔ تو اگر ہم فی البیتی کو بھی دیکھیں تو ایک قسم کی انفارمیشن مل رہی ہے کہ آدمی گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، قائم مقام خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کو آسانی لگے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کو انشاءاللہ بتا دوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کی بہت ساری ایگزامپل جو ہیں وہ قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ جیسے یہ دیکھیے آپ کو ملتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کیسے کریں گے حل؟ سب سے پہلے اس میں مبتدا اور خبر پہچانیے، تو آپ کہیں گے کہ جو تمام تعریفیں ہیں وہ مبتدا ہے، اور اللہ کے لیے ہونا، اب دیکھیے کے لیے، تو لیے جو ہے نا، لیے یہ عربی میں حروف جارہ لی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے نا حروف جارہ عربک میں، جیسے یہ کتاب احمد کے لیے تو ہم بولتے تھے لی احمد، تو لی کے لیے مطلب یہ حروف جارہ ہے، وچ مینز یہ متعلق بنے گا۔ سو یہ کے لیے وچ از متعلق ہے خبر، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ خبر کہہ دیں، ٹھیک ہے۔
تو اب اس کو ہم کیسے حل کریں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو تمام تعریفیں کی عربی کیا ہوگی؟ تو تعریف کے لیے جو ہمارے پاس بہت سارے الفاظ آتے ہیں عربی میں، تو ان میں سے ایک الفاظ ہے حمد، ٹھیک ہے؟ اب یہ مبتدا ہے، تو مبتدا کو آپ کو پتہ ہے الف لام لگائیں گے، الحمد بن جائے گا، الحمد۔ لیکن ایک اور اہم چیز جو آپ کہیں گے کہ آپ تمام کا معنی کیسے کریں گے؟ تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام میں تمام کا معنی بھی کیا جاتا ہے، ہم نے جب الف لام کا ٹاپک پڑھا تھا نا، تو اس کے اندر تمام کا بھی معنی ہم نے پڑھا تھا۔ اس کی ایگزامپل ایگزیکٹلی میں نے یہ دی تھی، الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں، تو الف لام میں تمام کا معنی بھی ہوتا ہے۔ جیسے اس کی ایگزامپل دوں تو آپ کو ملتا ہے ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ الانسان ہے تو معرفہ ہے الف لام کے ساتھ، لیکن معنی کیا ہوتا ہے کہ بے شک جو انسان ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، تو وہاں پہ بھی تمام کا معنی آتا ہے، تو الف لام سے آپ کو تمام کا معنی ملتا ہے۔ تو الحمد تو ہو گیا۔ اب اللہ کے لیے، یہ آپ کے متعلق خبر ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا اللہ کے لیے کا؟ تو آپ کو پتہ ہے لیے کے لیے تو لی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے اللہ کا اسم آ گیا تو یہ للہ ہی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ حروف جارہ تھا، لام زیر لی، اور اللہ کا اسم اس کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا تو یہ بن جائے گا للہ ہی۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ الحمد للہ۔ تو الحمد آپ کا مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ اور للہ جار پلس مجرور، اب اس کو کہہ سکتے ہیں متعلق خبر یا پھر متعلق خبر، قائم مقام خبر، جو بھی کہنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو آنے والی لیکچر میں بتاؤں گا کہ اس کا ایک اور نام اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ کا جملہ اس میں بن گیا، ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اور میں ڈائریکٹ انشاءاللہ عربی لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو قرآن مجید میں ملتا ہے الجنت للمتقین، ٹھیک ہے؟ الجنت للمتقین۔ اب دیکھیں الجنہ اس میں مبتدا ہے، لل حروف جارہ آگے نا، لام کیا ہے؟ جار، اور متقینہ، اب دیکھیں آپ یہ کہیں گے یہ تو زبر کے اوپر آ رہا ہے، نہیں، اس کی حالت جر جو ہے وہ اینا آواز ہے، بیسیکلی جمع سالم ہے، تو جمع سالم کی حالت رفع ہوتی ہے اونا کی آواز میں، اور نصب اور جر حالت میں اینا آواز آتی ہے، تو اینا ہوا ہے وچ مینز یہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے؟ مجرور۔ ایک سوال وہی پیدا ہو جائے گا کہ اس کی نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہیں، تو یہ نصب میں بھی تو ہو سکتا تھا، نہیں۔ اب یہ جار ہے نا، پیچھے اس کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کون سا ورڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جر میں لے جانے والے بھی کچھ ورڈ ہوتے ہیں اور نصب میں بھی، نصب والے ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، تو یہ جر والا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے یہاں پہ جو متقینہ ہے وہ جر والا ہے۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، ان جو ہے نا، ان کے بعد جو ہے جو آپ کے اسماء ہیں وہ حالت نصب میں آتے ہیں، تو اس کے بعد اگر یہ آ جاتا تو پھر آپ کہتے ہو کہ یہ متقینہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ ان جو ہے اپنے بعد میں آنے والے لفظوں کو حالت نصب میں لے کے جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی۔ یہ جار مجرور آپ کا کیا بنا دیں گے؟ قائم مقام خبر، متعلق خبر، جو بھی آپ انشاءاللہ لکھیں، اور اس کی مدد سے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ۔ اس کی ایک اور ایگزامپل لیں، الحیاء من الایمانی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہیں گے الحیاء جو ہے، جو آپ ترجمہ ماشاءاللہ کر گئے ہوں گے کہ حیا ایمان میں سے ہے، تو الحیاء آپ کا مبتدا ہے، اور من آپ کا جارہ ہے، اور ایمان آپ کا مجرور ہے، اور جار اور مجرور جملے کے اندر متعلق خبر یا پھر قائم مقام خبر یا پھر اوریجنل خبر، جو بھی آپ نام دینا چاہیں گے، تو اس سے جملہ اس میں بن جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریکال کرواتا جاؤں کہ اس کا ایک اور بھی نام ہے، اور وہ آپ بہت زیادہ سنیں گے، آنے والے درس میں آپ کو انشاءاللہ اس کا وہ نام بھی بتا دوں گا جو ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ ہو گیا آپ کا مبتدا اور خبر، متعلق خبر کے بارے میں۔ ایک آخری ایگزامپل لے لیجئے، جیسے اوپر ہی میں نے کہا وچ از الانسان فی خسر، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں دیکھیں الانسان آپ کا مبتدا ہے، الف لام ہے اور حالت رفع ہے، فی آپ کا جار ہے، اور خسرن آپ کا مجرور ہے، تو جار اور مجرور مل کر متعلق کی خبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا، قرآن مجید میں تو الانسان نہیں ہے، وہاں تو الانسانہ ہے،
وہ الانسان اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایسا ورڈ لکھا ہوا ہے جو کہ اسموں کو حالت نصب میں لے کے جاتا ہے. ابھی آپ نے پڑھا نہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کی کیوریوسٹی کے لیے. انا، ٹھیک ہے نا، انا کے بعد جو آپ کا اسم آتا ہے وہ حالت نصب میں ہو جاتا ہے، مینلی مبتدا، ٹھیک ہے نا. سو انا کی وجہ سے الانسان ہوا. والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں پہ لا بھی ہے، وہ بھی ہم نے نہیں پڑھا انشاءاللہ. یہاں پہ لفی ہے تو وہ لا کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم انا والے ٹاپک میں پڑھیں گے کہ انا کیا ہے، اور آنے والا ہے انشاءاللہ قریب. ٹھیک ہو گیا. اگر ایسا پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اگر پیچھے انا نہیں ہے تو اسم جو ہے اپنی ڈیفالٹ حالت میں مبتدا حالت رفع میں آتا ہے جو کہ ہے الانسانو. کیونکہ ہم نے دیکھا نا مبتدا کیا ہوتا ہے، حالت رفع ہوتی ہے، اور مبتدا ہے کیا ہوتا ہے، حالت رفع ہوتی ہے اور معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا دوسرا پہلو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف جار مجرور ہی متعلق خبر ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے نہیں، ایک اور چیز بھی ہے جو متعلق خبر کا کام دیتی ہے جملے میں. اب وہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی آپ کے ظرف ہیں. ٹھیک ہے. ظرف کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ظرف ایسے الفاظوں کو کہتے ہیں جو مکان یعنی پلیس یا زمان یعنی ٹائم کا معنی دیتے ہیں. ایسے الفاظوں کو عربی میں ظرف کہتے ہیں. جیسے کہ میں کہوں سامنے، دیکھیں نا، سامنے جگہ کا معنی دے رہا ہے. پیچھے، اوپر، ٹھیک ہے، نیچے، ٹھیک ہے، وہاں، یہاں. اور یہ آپ کے مکان ہو گئے. ٹائم سے مراد کیا ہے؟ جیسے یوم آج کو کہتے ہیں، غدن کل کو کہتے ہیں، امس، یہ آپ کی ویکیبلری بڑھا رہا ہوں، امسی یسٹرڈے کو کہتے ہیں ڈے. ٹھیک ہے. اور بعد وچ مینز تھوڑی دیر بعد. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کے عربی میں ظرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ظرف میں بھی دو کیٹیگری ہیں. اب جو بیسکلی آپ کے مکان کا معنی دے رہے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہو یہ ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے. پلیس کا معنی دے رہے ہیں. اور جو آپ کو ٹائم کا معنی دیتے ہیں تو اس کو آپ بولتے ہو ظرف زمان یا ان زمانے سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ظروف ہوتے ہیں اور یہ بیسکلی آپ کے اگر جملے میں آ جائیں تو وہ بیسکلی متعلق خبر بنتے ہیں. اب اس کے آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، لیٹ سے سامنے کو میں نے استعمال کرنا ہے نا جملے میں، تو میں کہوں گا مسجد کے سامنے. تو میں یہاں لکھتا ہوں مسجد کے سامنے. تو آپ کی یاد رکھیے گا یہ جو ظرف ہے نا، ظرف یہ ترتیب مضاف اور مضاف الیہ کے آتے ہیں. دیکھیں نا کے کا معنی آ رہا ہے نا، تو کے کا آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ کی ترتیب ہوتی ہے. تو مسجد کے سامنے کی عربی کیا ہوگی؟ سامنے کو عربی میں کہتے ہیں امامہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ورڈ امامہ ہے نا، یہ امامہ میم کے اوپر آخر میں زبر ہے اور اسی پہ آتا ہے. یہ امامو یا امامی نہیں ہوتا، یہ مبنی ہے. اس کی حالت رفع بھی امامہ، حالت نصب بھی امامہ، حالت جر بھی امامہ. سو یہ امامہ. اور مسجد کیا ہے؟ مسجدی. امام المسجدی. آپ کہیں گے آپ نے مسجدی کیوں لکھا ہے، مسجدی کیوں نہیں لکھا، مسجدو یا مسجدہ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ کہ آپ کے جو ظرف ہیں، یہ بات نوٹ کیجئے کہ ظرف آپ کے مضاف الیہ کی طرح آتے ہیں. مضاف الیہ جس طرح ہوتا ہے نا، تو جو آپ کا ظرف ہے بیسیکلی جو آپ کا مضاف ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ مضاف ہے نا یہ، اور المسجدی آپ کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بیسیکلی جو گرامر والے ہیں اور اہم بات کر دیتے ہیں اور اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اس طرح کی ترتیب بنے جس میں ایک جو آپ کا مضاف ہے وہ آپ کا کوئی ظرف ہو، ظرف سے مراد ہے وہی میں بتا چکا ہوں جو وقت کا یا مکان کا معنی دے، تو اس سچویشن میں آپ اس مضاف کو ظرف اور مضاف الیہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. ظرف مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کا جو مضاف تھا وہ ظرف تھا، تو ظرف مضاف الیہ جب بھی آپ پڑھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بیسکلی یہاں پہ ظرف ہے اور اس کا مضاف الیہ ہے اور وہ مضاف الیہ کی ترتیب میں آتے ہیں. کچھ اور ایگزامپلس دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے. جیسے میں کہتا ہوں درخت کے نیچے. درخت کے نیچے. یہ مضاف الیہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم کی کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ میں عربی میں کرتے ہیں. تو اب دیکھیں درخت کے نیچے، تو نیچے بیسکلی اس کا مضاف ہے اور نیچے ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ کس کو شو کرتا ہے؟
وقت کو یا زمانے کو. تو آپ کہیں گے کہ جو نیچے ہے یہ زمانے کو. سوچ کے جواب دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ویڈیو پاز کیا کریں, سوچا کریں اور پھر بولا کریں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی جلد نہیں ہے. سو نیچے جو ہے وہ بیسکلی زمانے کا نہیں بلکہ مکان کا یعنی جگہ کا بتا رہے ہیں نا, کوئی نیچے ہے اوپر ہے. اب نیچے کے لیے عربی میں کیا ورڈ آتا ہے, وچ از تحت. میں کچھ آپ کو ورڈ انشاءاللہ یہ ظرف لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو. تحت, ٹھیک ہے. اور درخت کیا ہوتا ہے, شجرہ. تحت, اب یہ آپ کا جو درخت ہے وہ مضاف الیہ ہے تو یہ شجرہ تی بن جائے گا. تو اس میں آپ یہ کہیں گے یہ ظرف ہے, حالانکہ مضاف تھا, اور یہ مضاف الیہ ہے. آپ سوچیں گے ہم اس کو ظرف الیہ کیوں نہیں کہہ دیتے. یہ بس کچھ گرامر والوں نے اس کی ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں, تو ہمیں اس کو انشاءاللہ چلنا پڑتا ہے. انگلش میں آپ اس کو اسپیشل مضاف الیہ آئی تھنک کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ظرف مضاف الیہ کہتے ہیں. تو آپ آسانی کے لیے یاد رکھیے ظرف مضاف الیہ. تو جب ظرف مضاف الیہ آئے گا تو سمجھ جائیں گے آپ کہ اس کا جو مضاف تھا نا وہ ایک ظرف تھا, اور ظرف کیا ہوتا ہے, یا تو وہ زمانے کا معنی دے رہا ہوتا ہے یا وہ وقت کا معنی دے رہا ہوتا ہے. کچھ ظرف ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں, جیسے میں نے اردو میں لکھوایا, ان کی عربی ہونی چاہیے. امامہ کہتے ہیں سامنے کو, ٹھیک ہے. امامہ مینز سامنے, ان فرنٹ آف. اسی کا اپوزٹ ہوتا ہے خلفہ, پیچھے کو کہتے ہیں خلفہ, وچ از پیچھے, ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کہتے ہیں اوپر, فوقہ, ٹھیک ہے. فوقہ مینز اوپر, اور تحت مینز نیچے, ٹھیک ہو گیا. اور کچھ اور لکھ لیں آپ, یوما, ٹھیک ہے, یا الیوم آج, ٹھیک ہے. غدن مینز کل, اور امسی. تو یہ امسی ورڈ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک مبنی ہے, رفع میں بھی امسی ہوگا, امسو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. نصب میں بھی امسی اور جر میں بھی امسی. تو یہ آپ کے بیسکلی ظرف ہیں. سو بیسک مبنی ہے تو یہ ہو جائے گا, یہ بھی کل ہے لیکن گزشتہ, وچ از یسٹرڈے, جس کو آپ کہتے ہو گزرے ہوئے کل کو یسٹرڈے کو عربی میں امس کہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ ظرف تھے جو آپ کو انشاءاللہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اب یہ جب بیسکلی جملے میں آتے ہیں, اب اس کو میں جملے میں لے کے آتا ہوں. جیسے کہ میں کہتا گھر مسجد کے سامنے ہے, مسجد کے سامنے ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ آپ کا مبتدا کیا ہے, تو آپ کہیں گے کہ گھر جو ہے مبتدا ہے, اور مسجد کے سامنے. آپ دیکھیں کے سامنے بھی اگر جملے میں آ رہا ہے, پہلے تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ سے, فی, من, اعلیٰ, یہ والے معنی. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی خبر میں سامنے, پیچھے, اوپر, نیچے یہ سارے الفاظ ہیں تو مطلب یہ ظرف ہیں, وچ مینز یہ متعلق بنیں گے. تو یہ بیسکلی آپ کا متعلق خبر ہے, ٹھیک ہو گیا. اب بیت جو ہے وہ بن جائے گا البیتو, ٹھیک ہے. اور مسجد کے سامنے ہم نے ابھی کیا, سامنے کی عربی ہوتی ہے امامہ المسجد. اب آپ کہیں گے ایک سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ اچھا یہ جو ہے ایک سوال آیا بھی تھا, ٹھیک ہے, ہمارا جو مبتدا ہے یہ معرفہ ہے اور مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہے, ٹھیک ہے, حالت رفع میں ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ جو ہماری خبر ہوتی ہے, لیٹ سے اب یہ خبر بن گئی نا مل کے, لیکن ہم نے خبر یہ پڑھی ہے کہ ہماری خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اور حالت رفع میں ہوتی ہے. اچھا ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا مضاف الیہ بن رہا ہے نا, اس کے اندر جو اصل ہے نا وہ آپ کا یہ مضاف ہوگا جو کہ ظرف ہے, ٹھیک ہے. یہ جو مضاف الیہ وہ تو حالت جر میں ہی ہوگا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے, یہ خبر کی خصلتیں ہیں. نکرہ تو یہ ہے, الف لام نہیں ہے, لیکن رفع میں نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے نا امامہ, تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو امامہ ورڈ ہے نا یہ مبنی ہے. مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ہی علامت رہے گی, رفع میں بھی یہ امامہ ہے, نصب میں بھی یہ امامہ ہے, جر میں بھی یہ امامہ ہے. اب بظاہر یہ آپ کو نصب میں لگ رہا ہو, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو امامہ آیا ہوا ہے نا, کیونکہ یہاں پہ جو مطلب خبر کی جو جگہ ہے وہ رفع کی ہوتی ہے, تو یہ والا امامہ حالت رفع والا ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ میں بات کہتا ہوں کہ امامہ مبنی ہے, یہ رفع میں بھی امامہ ہے, نصب میں بھی امامہ ہے, اور جر میں بھی امامہ ہے. تو اب یہاں پہ بیسکلی رفع کی جگہ تھی, تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ امامہ ہے, ٹھیک ہے یہ امامہ آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ نصب میں ہے, لیکن نہیں, یہ کیونکہ مبنی ہے تو یہ رفع میں بھی امامہ ہے. تو یہاں پہ یہ جو امامہ آیا ہوا ہے
تو یہ رفع والا ہے، تو یہ اس کا آنسر ہے۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ متعلق خبر ہمارے پاس دو ہوتے ہیں۔ ایک اگر آپ کا جملے میں کیا ہو، جار مجرور ہو، جار پلس مجرور، ٹھیک ہے، اگر یہ آ رہا ہو۔ دوسرا اس کے اندر ظرف اور مضاف الیہ ہو۔ تو اگر یہ جملے میں ہے تو یہ آپ کی خبر بنتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں اور بار بار نوٹ کر لیں۔ ہیلو جی، ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ ہمیشہ 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 خبر ہی بنتے ہیں۔ خبر سے مراد یہ ہے مبتدا کبھی بھی نہیں بنائیں گے ان کو، کبھی بھی نہیں۔ آپ کا جار اور مجرور مبتدا ہوتا ہے اور ظرف اور مضاف الیہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہوتا، چاہے یہ پہلے کیوں نہ آ رہے ہوں۔ جیسے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، بعض اوقات جو ہے نا تاکید کرنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ علی کل شیء قدیر میں کہ یہ متعلق خبر پہلے آ جاتا ہے، تو تاکید کے لیے یہ مبتدا سے پہلے لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جو شروع ہو رہا ہے وہ مبتدا ہے، نہیں، یہاں پہ بیسکلی اگر وہ جار مجرور ہے شروع میں آ رہا ہے یا ظرف مضاف الیہ ہے تو وہ مبتدا نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، بھی واضح ہو جائے گا بات۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے للہ ملک السماوات والارض، ٹھیک ہے، والارض۔ اب دیکھیں، اب آپ بظاہر تو یہی سوچیں گے کہ دیکھیں یہ شروع میں آ رہا ہے، مبتدا کی ڈیفینیشن ہم نے یہ پڑھی ہے کہ جو شروع میں آتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کو خبر۔ اس سچویشن میں آپ دیکھیں کہ اگر اس چیز شروع میں آ رہی ہے اور اگر آپ پہچان جائیں کہ یہ جار مجرور ہے، کیونکہ دیکھیں نا لام جو ہے اس میں جا رہا ہے اور اللہ کا اسم حالت جر میں گیا ہے، مجرور ہے، تو کبھی بھی جار اور مجرور چاہے وہ شروع میں آ رہے ہوں مبتدا نہیں بنتے۔ کیا بنتے ہیں؟ وہ خبر ہی ہوتے ہیں جو کہ پہلے آ جاتی۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کو ہم کیسے لکھیں گے۔ اس کو میں مٹاتا ہوں، پہلے ہم دیکھتے ہیں مبتدا کیا تھا۔ مبتدا بیسکلی اس کا تھا ملک السماوات والارض، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو۔ اب ملک السماوات والارض یہ کیا ہے؟ ملک آپ کا مضاف ہے، ٹھیک ہے، السماوات آپ کا مضاف الیہ ہوا ہے، یعنی کا کے ترجمہ آ رہا ہے نا کہ آسمانوں کی بادشاہت، تو کی کا معنی آ رہا ہے۔ والارض کیا ہے؟ تو ارض میں آپ کو بتا چکا ہوں، واو یہ جو عطف ہوا ہے، اور ارض بھی بیسکلی اسی کی حالت میں گیا ہوا ہے، تو ہم یہ کہیں گے یہ بھی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں کہتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر معطوف ہے، تو یہ دو آپ کہہ سکتے ہو، نے پڑھا ہوا ہے معطوف کا ٹاپک، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی اعراب میں چلا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، تو یہ آپ کا سارا مل کر مبتدا بن گیا۔ اور اب یہ والا جو مبتدا ہے نا شروع میں نہیں آیا ہوا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر۔ مبتدا مؤخر کہتے ہیں تاخیر سے، آپ یاد رکھیں گے، تاخیر آپ کو پتہ ہے نا لیٹ ہو جانا، تو تاخیر سے مؤخر یاد رکھیے، وہ مبتدا جو دیری سے آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مبتدا مؤخر ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ لام آپ کا جا رہا ہے اور اللہ کا اسم مجرور ہوا ہے، تو جار اور مجرور مل کر آپ کو یا تو متعلق خبر یا قائم مقام خبر، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیٹ سے میں یہاں پہ خبر کہہ رہا ہوں، تو ہم اس کو ہم کہیں گے خبر مقدم، تقدیم سے جو پہلے آ جائے، تو اب یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، تو ہم کہیں گے مبتدا اور خبر یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ تو وہ میری والی بات کہ اگر شروع میں آپ کو جار مجرور نظر آ رہا ہے تو وہ مبتدا نہیں بنتا، وہ خبر ہی ہوتی ہے، پہلے آ جاتی ہے، تو کبھی بھی جار اور مجرور مبتدا نہیں ہوتے۔ یہ بات اب آپ کو ازبر ہو جانی چاہیے۔ ہاں، ایک اور اہم بات، ایک اور آپ بات نوٹ کریں، انشاءاللہ یہ کلاس نوٹ کرنے والی بہت ہے، کہ جب آپ کے جار مجرور شروع میں آ رہے ہوں نا، یا آپ کا ظرف مضاف الیہ شروع میں آ رہے ہوں، یعنی وہ تو خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر ہوتی ہے، تو وہ جو مبتدا ہے، تو مبتدا کا ایک رول ہے نا کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے۔ تو اس سچویشن میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا مبتدا ہے اس کا رول یہ ہے کہ الف لام ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتایا تھا کچھ ایکسیپشنز ہیں جب الف لام نہیں ہوتا مبتدا پر، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ کا جار مجرور شروع میں آ رہا ہو یا ظرف مضاف الیہ شروع میں آ رہا ہو، وچ مینز آپ کی خبر مقدم ہے، تو ان سچویشنز میں آپ کا مبتدا جو ہے وہ الف لام کے بغیر بھی آ سکتا ہے، یعنی مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، ہوگا رفع میں۔ اگین میں نے یہ بات کیا کہی ہے؟ میں نے یہ بات یہ کہی ہے کہ مبتدا اور خبر اگر میں ان کی باتیں لکھوں آپ کی ریویژن کے لیے،
تو مبتدا اور خبر میں کیا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خبر جو ہے وہ نکیرہ ہوتی ہے اور رفع میں ہوتی ہے. لیکن اس سچویشن میں جس میں جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ پہلے آ رہے ہوں مبتدا سے پہلے یعنی مقدم ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اس سچویشن میں جو اس کا مبتدا ہے وہ نکیرہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پاسبلٹی ہے. جیسے کہ اگزامپل سے بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں مع العسری, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مع العسری, مع العسری یسرن. آپ کہیں گے یسرن نہیں یسرن ہے. آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی, لیکن وہ یسرن انا کی وجہ سے, وہاں پہ انا بھی لکھا ہے نا, انا مع العسری یسرن, تو بھی یہاں پہ ہم نے انا نہیں لکھا. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بات. اب یہاں دیکھیے, آپ کہیں گے یہ مع کیا ہے. آپ کو ایک اور بات انشاءاللہ, ایک اور ظرف آج مل گیا. جو مع ہے یہ ایک ظرف ہے. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو ساتھ دیکھیں کیا وقت شو کر رہا ہے یا زمانہ شو کر رہا ہے. اب یہ آپ مجھے ہوم ورک بتائیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ وقت شو کرتا ہے ساتھ ہونا یا پاس ہونا جو ہے وہ مکان کو شو کر رہا ہے, جگہ کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بتائیں. خیر, مع جو ہے وہ ظرف ہے. اب وہ کون سا ہے, زمان مکان, وہاں مجھے بتائیں. اور دیکھیں مع العسری, تو ظرف کے بعد جو ہے اسم جو ہے وہ مضاف الیہ ہو کے آتا ہے, تو یہ بن گیا ظرف مضاف الیہ. اب دیکھیں یہ شروع میں آ رہا ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کا مبتدا ہے. یاد رکھیے کہ آپ یہ ظرف مضاف الیہ کبھی بھی اور جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بنتے, تو ہم کہیں گے یہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یسرن, اب یہاں پہ دیکھیں اگر یہ میں اس کو مبتدا کہوں تو اس کے اندر دو باتیں ہونی چاہیے تھی. وہ یہ کہ معرفہ الف لام ہونا چاہیے, اگر وہ خود سے معرفہ نہیں ہے الف لام, اور حالت رفع تو ہے لیکن الف لام نہیں, الیسرو نہیں ہے. تو آپ یہ کہیں گے وہی بات جو میں نے, کہ اگر آپ کا ظرف مضاف الیہ شروع میں آ جاتا ہے یا جار مجرور تو اس سچویشن میں مبتدا الف لام کے بغیر بھی آ سکتا ہے. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ مبتدا مؤخر ہے, اور الف لام آنے کی ریزن یعنی معرفہ نہ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ وہ خبر مقدم ہوئی ہے اور وہ ظرف مضاف الیہ. تو یہ ایکسیپشنل کیسز میں سے ایک ہے. تو یہ آپ کا بن گیا جملہ اسمیہ. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. ایک لاسٹ ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ باتیں واضح ہو جائیں. وہ یہ, جیسے کہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. تو پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ قلب ہے. تو اس کے لیے جو شروع میں الفاظ آ رہے ہیں نا, فی الجسد, جسد کہتے ہیں آپ کو جسم کو, جسم بھی ورڈ ہے جسد بھی ہے. تو اب دیکھیں فی الجسدی, جسدی, اب فی کیا ہے آپ کا جار ہے اور جسد مجرور ہو گیا, تو جار مجرور ہو گیا. اب لوتھڑے کے لیے عربی میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے ان میں سے ایک ہے مضغہ, مضغۃن. ٹھیک ہے, مضغۃن. اب یہ اگر جار مجرور ہے, مبتدا تو نہیں ہوگا, خبر ہے, مقدم ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ خبر بنا دی تو یہاں پہ اگر ہم اس کو مبتدا کہیں تو الف لام تو نہیں ہے, لیکن وہی بات کہ اگر آپ کی جار مجرور پہلے آ جائے تو اس کا جو مبتدا ہے الف لام کے بغیر آ سکتا ہے. یہ ہمارے پاس کیس ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ مضغۃن اور دو کی حالت رفع میں, لیکن معرفہ نہیں ہے, لیکن جار مجرور کی وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ آپ کا کیا ہے, مٹ جا بھائی, ہاں یہ ہے آپ کا مبتدا مؤخر. ٹھیک ہو گیا. تو خبر مقدم پلس مبتدا مؤخر کیا بنا دیں گے, جملہ اسمیہ. تو یہ انشاءاللہ آپ کا ٹاپک تھا. اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو پلیز پوچھیے, انشاءاللہ کوئی بات نہ سمجھ میں آئی تو پلیز پوچھیے. یہ بیسکلی ہمارا ٹاپک تھا جملہ اسمیہ متعلق خبر کے بارے میں, اور میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ آپ کو ساری باتیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں. جو آپ کا لاسٹ ہوم ورک ہے میں آنے والی کلاس کے ہوم ورک کے ساتھ